حکیم محمد اصغر خان چانڈیا کی طرف سے السلام علیکم دوستو، آج میں اپنے یوٹیوب چینل کی 17ویں ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ایسی جڑی بوٹیاں جن کو لوگ فضول سمجھ کر کاٹ کر پھینک دیتے ہیں، ایسی جڑی بوٹیوں کے فوائد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تاکہ ایسی قیمتی جڑی بوٹیوں کی آپ کو قدر اور پہچان ہو۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پٹ کنڈا۔ اس کو پنجابی زبان میں پٹ کنڈا، ہندی میں چر پٹا اور چر چٹا بھی کہتے ہیں۔ آگے علاقائی زبانوں کے لحاظ سے یہ ہزاروں نام میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کا پودا 3 فٹ تک بلند ہوتا ہے۔ جڑ سے کئی ٹہنیاں ایک ساتھ نکلتی ہیں۔ شاخیں باریک، پتے بیضوی اور کھدرے، چھوٹے پھول جو کپڑوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ ماہ جنوری میں یہ پودا پورے جوبن پر ہوتا ہے۔ اس کے بیجوں کا رنگ سرخ، پتے سبز اور پھول سبزی میل سفید ہوتے ہیں۔ ذائقہ تلخ ہوتا ہے۔ پھولوں کی رنگت کے لحاظ سے چر چٹا 2 قسم ہے، ایک سرخ دوسرا سفید۔ اس کا مزاج گرم خشک درجہ دوم۔ پاکستان اور ہندوستان میں ہر جگہ سطح سمندر سے 4000 فٹ کی بلندی پر چراگاہوں، میدان، بنجر میدان اور ریگستانوں میں عام پایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان جنوبی پنجاب میں بھی باکثرت ملتا ہے، خاص کر بھاولپور، ملتان، مظفر گڑھ، لیا اور مظفر گڑھ کے گرد و نواح، محمود کوٹ روڈ، پیر محمد موسیٰ شاہ، سلطان کالونی، پٹھان ہوٹل، چوک سرور شہید، رنگ پور میں باکثرت پایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی قیمتی جڑی بوٹی ہے۔ یہ افعال کے لحاظ سے دفع زہر اقرب و مار کاسر ریحہ، مقاوی معدہ، مدر بول، مولل اورام، مفنس بلغم، مصفی خون۔ اس کی جڑ، پتوں، شاخوں کو پانی میں جوش دے کر استحکا، درد شکم، کھانسی، دمہ، بواسیر، پھوڑے پھنسیوں کے لیے پلاتے ہیں۔ اس کا نمک استحکا میں مفید ہوتا ہے۔ زہریلے جانوروں اور حشرات کے کاٹنے کی جگہ پر اس کا پانی لگایا جاتا ہے۔ اس کی جڑ شافہ بنا کر رکھنے سے حمل ساکت ہو جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں دائیاں پٹ کنڈا کی جڑ، چترا کی جڑ، ایک اور چیز ملا کر اسقاط حمل کا کام لیتی تھیں۔ یہ نزلہ زکام اور بخار میں بھی اکسیر سے کم نہیں ہے۔ اس کی ٹہنیوں سے کانٹے جدا کر کے لوہے کے برتن میں بریاں کر لیں، پھر پیس کر شہد ملا کر کھانے سے وبائی نزلہ زکام ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 سے 2 گرام یا زیادہ سے زیادہ 3 گرام تک ہے۔ اس کا ایک اور بھی نسخہ میں عرض کرتا ہوں۔ پورے پودے کو اکھاڑ کر دھو کر دھوپ میں خشک سکھا کر اس کو جلا لیں، جو سفید رنگ کی راکھ بن جائے گا۔ اس کو محفوظ کر لیں۔ شہد میں ملا کر چاٹ لینے سے پرانی کھانسی انشاءاللہ چند دنوں میں نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ پٹ کنڈا کا ایک اور نسخہ عرض کرتا ہوں۔ سانس کی نالیوں کی تنگی یا خرابی، نالیوں کا سکڑنا، پھیپھڑوں کی نالی میں تنگی، سگریٹ نوشی، نشہ آور ادویات، فضائی آلودگی، قوت مدافعت کی کمزوری، ٹانسلز، دل کے امراض، بد ہاضمی، معدے کے امراض۔ پٹ کنڈا 20 گرام، ملٹھی 20 گرام، نوشادر 20 گرام، سہاگہ بریاں 20 گرام۔ پہلے تو توے پر سہاگہ بریاں کر لیں،
پھر تمام چیزوں کو پیس کر 1000 mg کیپسول دن میں 2 ٹائم دیں۔ چھوٹے بچوں کو 250 mg کیپسول دے سکتے ہیں۔ دمہ 1 ہفتے میں نیست و نابود ہو جائے گا۔ اس کا ایک اور نسخہ بھی عرض کر دوں۔ چارچٹا کے 5 انگ یعنی پھول، پتے، جڑ، ٹہنیاں اور چھال جلا کر 1.5 ماشا کی مقدار میں شہد میں ملا کر چاٹ لینے سے بلغمی امراض، کھانسی کو آرام ہو جاتا ہے۔ مثانے کی پتھری کے لیے چارچٹا کی جڑ سفوف کر کے ہم وزن مصری ملا کر 6 ماشے کی مقدار میں صبح شام دودھ میں پکا کر کھانے سے مردانہ کمزوری، احتلام کو آرام آ جاتا ہے۔ اسرت ولادت چارچٹا کی جڑ آدھا تولہ گڑ کے ساتھ جوش دے کر پلانا اسر ولادت میں بہت مفید ہے۔ نمک چارچٹا کے پودے کو خشک کر کے جلا لیں۔ اس کی راکھ کو 8 گنا پانی میں ڈال کر 3 دن پانی ہلاتے رہیں، پھر اوپر والا صاف پانی نتار کر کڑھائی میں ڈال کر آگ پر پکائیں۔ جب پانی خشک ہو جائے، نیچے پاؤڈر بچ جائے، یہ نمک چارچٹا ہے۔ یہ نمک ہاضمہ تام، پیشاب کو جاری کرتا ہے، شدید دمے تک مفید ہے۔ پیٹ کے درد کے لیے اجوائن کے ساتھ ملا کر دیں۔ اس نمک کو کھانا اور لگانا خنزیر میں بھی بہت مفید ہے۔ جڑ چارچٹا اور مرچ سیاہ ہم وزن لے کر دانہ جوار کے برابر گولیاں بنا لیں۔ یہ گولیاں سوکھے ہوئے بچے یعنی بچوں کے سوکھنے کے مرض میں بہت مفید ہیں اور اعلیٰ رزلٹ ہے ان کا۔ دوستو، اسرت ولادت کے لیے پہلے بھی ایک نسخہ بتا چکا ہوں، ایک اور نسخہ عرض کر رہا ہوں۔ تو اگر حاملہ عورت درد سے تڑپ رہی ہو اور بچہ پیدا ہونے سے دشواری ہو تو چارچٹا کی جڑ 1 تولہ کو پانی میں ابال کر چھان کر کاندھے سیاہ یعنی کالا گڑ ملا کر پلائیں۔ تھوڑی دیر میں بچہ بغیر تکلیف کے آسانی سے پیدا ہو جائے گا۔ چھوٹے پیشاب کی بندش اور رکاوٹ ہو تو اس کے 5 انگ یعنی پتے، ٹہنیاں، جڑ، پھول، شاخ 2 تولے لے کر آدھا کلو پانی میں ابال کر جب چوتھائی حصہ رہ جائے تو جوشاندہ پلانے سے چھوٹا پیشاب فوری جاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کا ایک اور نسخہ بھی میں عرض کرتا ہوں، یہ اکسیر دمہ، خشک کھانسی کے لیے بہت مفید ہے۔ 1 پاؤ مدار بیخ یعنی اک کی جڑ 1 پاؤ، دھتورا بیخ یعنی دھتورے کی جڑ 1 پاؤ، چارچٹا بیخ 1 پاؤ یعنی پٹکنڈا کی جڑ، اور گیدڑ تماخو 1 پاؤ بیخ یعنی تماخو کی بھی جڑ۔ ان سب کو مٹی کی ہانڈی لے کر اس میں مدار کے پیلے رنگ کے پتے بچھا دیں، اوپر یہ ساری جڑیں ڈال دیں۔ 10 گرام نمک اور 10 گرام چونا ان بجا بھی ڈال دیں۔ ڈال کر اوپر پھر مدار کے پیلے پتے ڈال کر بند کر کے 20 کلو کی آگ دیں۔ ٹھنڈا ہونے پر 250 ملی گرام کے کیپسول بھر کر دن میں 2 بار دیں۔ دمہ، بلغمی، کالی کھانسی کے لیے بہت اعلیٰ ہے اور میرا تجربہ شدہ ہے، اور میں نے کئی سینکڑوں مریض ٹھیک کیے ہیں اس دوا سے۔ درد گردہ و مثانہ کے لیے نمک بھتل، نمک چارچٹا، نمک خربوزہ ہم وزن لے کر مکس کر لیں۔ تو یہ بہترین چیز ہے۔ اس سے تقریباً اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ 1 رتی عرق بادیان سے دیں، فوری آرام ہو جائے گا۔ اگر پتھری ہے تو 3 ٹائم عرق بادیان یا عرق کھلتی سے دیں، پتھری فوری